بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات جنگ میں بھی رحمت اور شفقت کے مظاہرے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر روانہ فرمائے اور ان کا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ جب یہ لشکر سوار ہو کر چلے تو حضرت ابو بکر ان لشکروں کی امراء کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے سنیۃ الوداع تک پیدل گئے۔ ان عمراء نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، آپ پیدل چل رہے ہیں اور ہم سوار ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ثواب کی نیت سے یہ چند قدم اللہ کے راستے میں اٹھا رہا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر ان کو ہدایات دینے لگے اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اس سے جنگ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مددگار ہے، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا اور بد عہدی نہ کرنا اور بزدلی نہ دکھانا اور زمین میں فساد نہ پھیلانا، اور تمہیں جو حکم دیا جائے اس کے خلاف نہ کرنا۔ جب تقدیر خداوندی سے مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو اسے 3 باتوں کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری 3 باتیں مان لے تو ان سے قبول کر لینا اور رک جانا۔ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ پھر ان سے کہو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مہاجرین کے وطن منتقل ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا کر لے تو انہیں بتاؤ کہ ان کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اور اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے وطن ہی میں رہنا پسند کریں اور مہاجرین کے وطن نہ آنا چاہیں تو انہیں بتا دینا کہ ان کے ساتھ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں والا معاملہ ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ تمام احکام لاگو ہوں گے جو تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کیے بغیر انہیں فیے اور مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر اسلام قبول کرنے سے وہ انکار کرے تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو۔ اگر وہ اسے مان جائے تو تم ان سے قبول کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، اور اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ کرو۔ کھجور کی کسی درخت کو ضائع نہ کرنا اور نہ اسے جلانا، اور کسی جانور کی ٹانگیں نہ کاٹنا، اور نہ کسی پلدار درخت کو کاٹنا، اور نہ ان کی کسی عبادت گاہ کو گرانا، اور بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو خرات خانوں میں گوشہ نشین ہوں گے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے سروں میں شیطان نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، یعنی وہ ہر وقت شیطانی حرکتوں میں لگے رہتے ہوں گے اور گمراہ کرنے کے شیطانی منصوبے چلاتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مرتد عربوں کی طرف بھیجا تو انہیں یہ ہدایات دی کہ وہ ان مرتدین کو اسلام کی دعوت دے اور ان کو اسلام کے فائدے اور ذمہ داریاں بتائیں، اور ان کے دل میں ان کی ہدایت کی پوری طلب ہو۔ ان مرتدین میں سے جو بھی اس دعوت کو قبول کرے گا، وہ کالا ہو یا گورا، اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے، اس سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے قتال کیا جاتا ہے۔ لہذا جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا تو اب اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لیں گے۔ اور جو مرتد اسلام کی دعوت قبول نہ کرے، حضرت خالد اس سے قتل کر دیں۔ حضرت صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں پڑاؤ ڈالا تو ہیرا کے معزز شرفاء قبیصہ بن ایاس بن حیاتائی کے ساتھ شہر سے نکل کر حضرت خالد کے پاس آئے، تو قبیصہ کو کسریٰ نے نعمان بن منظر کے بعد ہیرا کا گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد نے قبیصہ اور اس کے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لو تو تم مسلمان شمار ہوگے، اور جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ تمہیں ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہیں وہ تم پر ہوں گی۔ اگر تم اسلام قبول کرنے سے انکار کرو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر اس سے بھی انکار کرو تو میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں کہ تمہیں زندہ رہنے کا جتنا شوق ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ہم تم سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قبیصہ نے حضرت خالد سے کہا، ہمیں آپ سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے
اور آپ کو ہم جزیہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت خالد نے ان سے 90,000 درہم پر صلح کر لی۔ اسی واقعے کو بہقی نے ابن اسحاق سے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خالد نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اسلام کی طرف اور اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت پڑھ لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور مسلمانوں کے تمام احکام کا اقرار کرو۔ اس طرح تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور تم پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔ ہانی نے یہ پوچھا کہ اگر میں اسے نہ چاہوں تو پھر حضرت خالد نے کہا کہ تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر تو اپنے ہاتھوں جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا اگر ہم اس سے بھی انکار کر دیں تو؟ حضرت خالد نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو میں تم کو ایک ایسی قوم کے ذریعہ رون ڈالوں گا کہ ان کو موت اس سے زیادہ پیاری ہے جتنی تم کو زندگی پیاری ہے۔ ہانی نے کہا ہمیں اس ایک رات کی مہلت دیں تاکہ ہم اس بارے میں غور کر سکیں۔ حضرت خالد نے کہا ہاں تمہیں مہلت ہے۔ صبح ہانی نے آ کر کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جزیہ ادا کریں گے، آئیں ہم آپ سے صلح کر لیتے ہیں۔